حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے اور وہیں پہ ریسٹ ہاؤس میں سو جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کی زندگی میں یہ تبدیلی حیران کن تھی، کیونکہ اس سے پہلے 30 سال حاجی صاحب نے لوگوں کی خدمت میں گزارے تھے۔ وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھ جاتے، لوگ ان کے پاس آتے، وہ عبادت اور ریاضت میں وقت گزارتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نور پیدا کر دیا، ان کی دعاؤں میں اثر آ گیا۔ لوگ ان سے دعا کا کہتے، وہ دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتا۔ یوں پورا دن ان کے پاس لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، لوگ آتے اور ان کے وسیلے سے شفا حاصل کرتے۔ لیکن یہ حیران کن بات تھی کہ 30 سال گزر جانے کے بعد اچانک حاجی صاحب نے اس بیٹھک کو تالا لگایا اور اپنے بچوں سے مناسب سرمایہ لے کر کاروبار شروع کر لیا۔ یہ کاروبار ایک فیکٹری تھی جو کہ گارمنٹس کے کام کے حوالے سے لگائی گئی تھی۔ مناسب فیکٹری میں انہوں نے بہت محنت کی، ڈیزائن انٹرنیشنل لیول کے بنائے۔ 600 سے زیادہ خواتین اس فیکٹری میں کام کرتی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک معروف بزنس مین بن گئے اور ان کا نام دنیا میں جانا جانے لگا۔ انہوں نے یہ سارا سفر بہت عجیب طریقے سے طے کیا، کیونکہ عام طور پہ اس دنیا میں جتنی بھی فیکٹریاں ہیں ان کے مالک پوری زندگی محنت کرتے ہیں۔ جب ان کی عمر 60 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تمام حساب کتاب کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جبکہ حاجی صاحب واحد انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 35 سال کسی فیکٹری کے ساتھ اٹیچ ہو کے گزارے، اس کے بعد 30 سال کا عرصہ ریاضت میں گزارا، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں گزارا، اور اب 65 سال کی عمر میں فیکٹری لگائی اور فیکٹری میں کامیابی بھی حاصل کی۔ ایک دن وہ فیکٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہ یوں کہ ایک کتا جس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کا جبڑا بھی شدید زخمی تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کتا کسی کار کے ساتھ ٹکرایا یا کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرانے کے بعد زخمی ہو چکا ہے۔ ان کے گودام کے پاس آیا، انہوں نے کتے کو دیکھا تو فوراً ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں تاکہ اس کو ریلیف پہنچانے میں اپنی مدد فراہم کی جائے۔ اسی دوران میں ایک اور خیال ان کے ذہن پہ غالب آ گیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ اس زخمی کتے کو کیا اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرے گا؟ جبکہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیا اس کو بھی رزق مل سکتا ہے؟ حاجی صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں مشاہدہ کروں گا کہ اس کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ پورا دن گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو حاجی صاحب نے دیکھا کہ ایک صحت مند کتا آیا، ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا اور گودام میں جہاں پہ وہ زخمی کتا بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس چلا گیا۔ اس صحت مند کتے کے منہ کے اندر گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس نے جا کے وہ ٹکڑا اس زخمی کتے کے منہ میں ڈالا، لیکن زخمی کتا اس لیے اسے نگل نہیں سکا کیونکہ اس کا جبڑا بھی بہت برے انداز سے متاثر ہو چکا تھا، اور اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا باہر نکال دیا۔ صحت مند کتے نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا اور چبانے کے بعد دوبارہ یہ ٹکڑا اس بیمار اور اس زخمی کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ کتے نے وہ ٹکڑا نگلا اور اس طرح اپنی بھوک بجھائی۔ اسی دوران میں وہ صحت مند کتا قریب موجود تالاب میں گیا، اپنی دم پانی کے ساتھ بھگوئی اور یہ دم لا کے اس زخمی کتے کے منہ میں ڈال دی۔ اس زخمی کتے نے اسے چوسا، اس طرح اس کی پیاس بھی بجھ گئی۔ یہ عمل کئی دن تک چلتا رہا۔ حاجی صاحب اسے آبزرو کر رہے تھے اور مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس زخمی کتے کو رزق مہیا کر رہا ہے۔ مشاہدے کے بعد حاجی صاحب کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ زخمی کتے کو اللہ تعالیٰ رزق مہیا کر سکتا ہے
تو مجھے رزق کیوں نہیں مل سکتا، اور میں کیوں صرف رزق کی تلاش میں لگ گیا ہوں؟ مجھے اس ذات کی تلاش کرنی چاہیے جو اس زخمی کتے کو بھی رزق مہیا کر رہا ہے۔ حاجی صاحب نے اپنا سارا کاروبار اپنے بھائی کے سپرد کیا اور دوبارہ اپنی بیٹھک کھول کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ پورا دن روزے رکھتے اور رات کو عبادت میں گزار دیتے۔ لوگ دوبارہ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ان کے چہرے کا نور، ان کے دل کا سرور لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا، اور دیکھتے دیکھتے ان کے پاس دوبارہ لوگوں کا رش لگ گیا۔ لوگ ان کے پاس آتے، دعا کرواتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل کرتے، اور اگر انہیں روحانی بیماری ہوتی تو اسے روحانی شفا بھی مل جاتی۔ حاجی صاحب پورا دن لوگوں کے ساتھ گزارتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے گفتگو کرتے، اور روحانیت کے حوالے سے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات شیئر کرتے۔ ایک دن حاجی صاحب بیٹھے تھے کہ محفل میں موجود لوگوں میں ایک پروفیسر نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ رزق ہمیں تلاش کرتا ہے، نہ کہ ہم رزق کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اسے استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں موت بھی نہیں آ سکتی۔ اور ساتھ ہی وہ واقعہ اٹیچ کر دیا جو ان کی زندگی کا مشاہدہ تھا کہ دو کتے کس طرح ایک دوسرے کے قریب آئے، اور زخمی کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت مند کتے کے ذریعے کیسے رزق مہیا کیا۔ اس نوجوان پروفیسر نے اس صوفی بابا سے عرض کی کہ حضور، اس مشاہدے میں آپ نے اس زخمی کتے سے تو توکل کا سبق سیکھا، لیکن اس صحت مند کتے جس نے اپنے منہ سے چبا کر وہ گوشت اس زخمی منہ میں ڈالا اور اپنی دم سے اسے پانی پلایا، کیا آپ نے اس صحت مند کتے سے خدمت خلق کے جذبے کو نہیں سیکھا؟ اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے، اور ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس پروفیسر نے یہ بات کی اور چلے گیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب کی زندگی ایک دفعہ دوبارہ بدل گئی۔ انہوں نے اس بات پہ غور کیا کہ اگر وہ فیکٹری چلتی رہتی تو 600-800 ہزار لوگ جن کا رزق اس فیکٹری سے اٹیچ تھا اور وہ میرے ذریعے اٹیچ تھا، یہ بھی ایک خدمت ہے اور ایک عبادت ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ اب بیٹھک بند نہیں کی، بلکہ فیکٹری اور اپنی بیٹھک کو اکٹھا چلانا شروع کر دیا تاکہ وہ زندگی کو بیلنس گزار سکیں۔ اور اس سے پہلے تک وہ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ عبادت اصل میں خدمت خلق کا نام ہے۔ آج کی اس شعور کی کرن میں ہم یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم زندگی میں جو اعمال کرتے ہیں ہمیں اس کی روح کا احساس ہے یا نہیں؟ نماز ایک بہت احسن عمل ہے، لیکن باجماعت نماز کا ثواب اس لیے زیادہ رکھا گیا تاکہ لوگ جب ایک دوسرے کو ملیں تو ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں، نیکی کا جذبہ فروغ پائے، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے مسائل سن کے اسے حل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ روزے کے پیچھے اصل کنسیپٹ یہی تھا کہ وہ لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا ان کی بھوک کا احساس بھی ہو، اور روزہ کھولنے کے دوران ہم انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دیں اور رزق میں شیئرنگ کے کنسیپٹ کو آگے لے کے چلیں۔ اسی طرح انسان کی دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ان کا بغور جائزہ لیا جائے تو اس کی بنیاد خدمت خلق ہے۔ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے، لیکن اس قربانی کا گوشت ہم ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ تو آج کی اس شعور کی کرن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی میں
صرف نیک اعمال نہیں بلکہ جس کو ہم دنیاوی اعمال کہتے ہیں اسے بھی دین کا حصہ سمجھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی کرم نوازی کے حصول کے لیے ہمیں زندگی کو بیلنس لے کے چلنا ہے، تاکہ ہم زندگی کی وہ خوبصورتی کو بھی قائم رکھ سکیں اور اپنی زندگی میں خدمت خلق کے جذبے کو عبادات کی روح سمجھیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے، ایک نئی شعور کی کن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔